بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے وہی درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نئے کور کمانڈر پشاور تعینات کر دیے گئے ہیں۔ بہت بڑی خبر ہے اور یہ خبر آج بریکنگ نیوز کی صورت میں آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز میں ہمارے سامنے آئی ہے، لیکن اس سے پہلے یہ خبر گزشتہ 3 دن سے کم و بیش 3 دن سے پاکستانی میڈیا پر، پاکستان کے سوشل میڈیا پر زیر گردش تھی۔ مختلف لوگ جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ، صحافی بھی اور دیگر لوگ بھی یہ تمام خبریں دے رہے تھے کہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب یہ ممکنہ طور پر نئے ڈی جی آئی ایس آئی ہو سکتے ہیں، جنرل فیض حمید کور کمانڈر پشاور ہو سکتے ہیں، یہ بھی بتایا جا رہا تھا۔ اور پاکستانی صحافیوں کو تو چھوڑیے، یہ انڈین میڈیا بھی بتا رہا تھا۔ لیکن میں چاہتا ہوں آپ ایک ٹویٹ دیکھیں۔ یہ ٹویٹ ہے پاکستان کی نامور صحافی ثنا بچہ صاحبہ کا۔ ثنا بچہ صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور ٹویٹ کر کے ثنا بچہ نے کہا ہے امپیکیبل ٹائمنگ آفٹر اے رورنگ پریسر بائی مریم نواز شریف، اور مریم کو ثنا بچہ نے ٹیگ کیا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ٹرانسفرڈ ٹو پشاور کور۔ اب میں نے اس پر جب پہلا رد عمل دیا تو وہ پہلا رد عمل یہ تھا کہ میں نے ٹویٹر پہ ہی اپنا سر پیٹ لیا۔ مریم نواز شریف نے آج ایک پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس کرتے ہوئے مریم نواز شریف نے کل جو اعتراضات لگائے گئے تھے، آج اعتراضات واپس لے لیے گئے۔ مریم نواز شریف نے کل بھی سوشل میڈیا پر جنرل فیض حمید پر حملے کیے تھے، آج بھی یہ تمام باتیں کی، اور اب جب مریم نواز شریف نے یہ تمام باتیں کر دیں تو ثنا بچہ کہہ رہی ہیں کہ فوج نے اپنے ایک لیفٹیننٹ جنرل کو مریم نواز شریف کی پریس کانفرنس کے بعد ہٹا دیا ہے۔ کون مریم نواز شریف؟ یہ تو سوچئے، وہ مریم نواز شریف جو نااہل ہیں۔ کون مریم نواز شریف؟ وہ مریم نواز شریف جنہوں نے عدالت میں جھوٹا لیٹر دیا تھا، وہ مریم نواز شریف جو جھوٹ بولتے ہوئے آپ ہی کے پروگرام میں پکڑی گئیں اور سامنے آئیں، وہ مریم نواز شریف جو اس حکومت سے باضابطہ طور پر یہ کہہ چکی تھیں پہلے کہ مجھے جانے دیں، پھر اس کے بعد جب نہیں جانے دیا گیا تو مریم نواز شریف نے اس حکومت کے خلاف بھی باتیں کی، اور انہی مریم نواز شریف نے دوبارہ اداروں کے خلاف بھی باتیں کی۔ وہ مریم نواز شریف جو کہتی ہیں میرے والد، میری جماعت اس گناہ میں شامل ہے، میں شامل نہیں ہوں، گناہ کہتی ہیں، اور پھر ان کی پوری جماعت جو ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں جی یہ پوری جماعت کا فیصلہ تھا تو سب شامل تھے اس میں۔ وہ مریم نواز شریف کہیں گی اور جنرل فیض حمید کا ٹرانسفر کر دیا جائے گا۔ میں حیران ہوں، دل کو رونگ کے پیٹوں جگر کو۔ میں سے آگے بڑھ کر میں سیدھا کہنا چاہتا ہوں کہ مطلب کیسے کر لیتے ہیں ہمارے صحافی ایسی باتیں، کس طرح سے کر لیتے ہیں، شدید حیرانی ہوتی ہے۔ نئے ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے قیاس آرائیاں کسی حد تک ہو رہی ہیں، لیکن پریس ریلیز میں نام نہیں ہے۔ نئے ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں وہ ممکنہ طور پر ندیم انجم صاحب ہوں گے، ان کا نام جو ہے وہ ہمارے سامنے کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ اب آپ ایک اور چیز دیکھیے کہ جنرل فیض حمید کا یہ جو ڈی جی آئی ایس آئی سے کور کمانڈر پشاور بننے کا سفر ہے، یہ ایک اور چیز کو ہمارے سامنے لے کر آتا ہے کہ اب جنرل فیض حمید جو دوڑ ہے اگلے چیف آف آرمی اسٹاف کی، اس دوڑ میں شامل ہو گئے ہیں، اور اس دوڑ میں شامل ہو کر جنرل فیض حمید جو ہیں اب وہ ان 5 لیفٹیننٹ جنرلز میں شامل ہیں جن میں سے کوئی جو ہے وہ 4 اسٹار جنرل بنے گا۔ تو جنرل فیض حمید اور یہ جو 5 لوگ ہیں اس میں جنرل فیض حمید 5ویں نمبر پر ہیں، اور یہ 5واں نمبر سینیورٹی میں جب کہا جاتا ہے تو یہ سینیورٹی میں 5واں نمبر اصل میں نہیں ہوتا، یہ پی اے نمبر ہوتا ہے۔ پی اے از پاکستان آرمی نمبر۔ جب یہ لوگ جوائن کرتے ہیں تو انہیں ایک پی اے نمبر ملتا ہے، پاکستان آرمی نمبر ملتا ہے۔ تو اس پاکستان آرمی نمبر، اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ الفابیٹیکل آرڈر میں آ گئے ہیں، اور الفابیٹیکل آرڈر میں جنرل فیض حمید کا شاید 5واں نمبر ہے، باقی بھی لوگ ہیں، اور یہ نام ہمارے سامنے آ جائے گا جب اس کا وقت آئے گا۔ لیکن اس وقت جنرل فیض حمید جو ہیں وہ کور کمانڈر پشاور بنا دیے گئے ہیں۔ کور کمانڈر پشاور بنانے پر آپ ہماری میڈیا کو چھوڑیے، ہماری تجزیہ کاروں کو چھوڑیے، ہمارے صحافیوں کو چھوڑیے، بھارت کے لوگ بھی بتا رہے ہیں، بھارت میں بھی لوگ بتا رہے ہیں کہ اس کا تعلق ہے افغانستان سے، اس کا تعلق ہے افغانستان میں آنے والی تبدیلی سے، اس کا تعلق ہے افغانستان پاکستان کے تعلقات سے،
مہاجرین کی صورتحال سب سے زیادہ پشاور انوالوڈ ہے، خیبر پختونخوا انوالوڈ ہے، اس کا اس سے تعلق ہے۔ خیبر پختونخوا میں پاکستان کے طالبان، خیبر پختونخوا میں افغانستان کے طالبان کا انفلوئنس، امپیکٹ، ان تمام تر چیزوں کی بنیاد پر جنرل فیض حمید جو ابھی کابل گئے تھے اور وہاں جو ان کی اہم ترین ملاقاتیں ہوئی ہیں، وہاں کے بہت سے معاملات میں وہ انوالوڈ ہیں، انہیں کور کمانڈر پشاور بنایا گیا ہے۔ لیکن ہمارے صحافی جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ٹرانسفر ہو گیا ہے جنرل فیض حمید کا، اور اسے پوسٹنگ کہتے ہیں، اسے ٹرانسفر نہیں کہتے، اسے پوسٹنگ کہتے ہیں۔ اور جنرل فیض حمید کا ٹرانسفر ہو گیا، ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی تنزلی ہو گئی ہے، اور تنزلی کے بعد جو ہے وہ پشاور بھیج دیے گئے ہیں، اب وہ DGI نہیں ہے۔ ابھی جو مریم نواز شریف الزام لگا رہی ہیں، جسے ثنا بچہ صاحبہ کہہ رہی ہیں رورنگ پریس کانفرنس، جس میں مریم نواز شریف مختلف الزامات لگا رہی ہیں، تو جنرل فیض حمید نے کہا تھا مریم نواز کو کہ عدالت میں جو ہے وہ جعلی ٹرسٹ ڈیڈ لے کر جائیں، کیلیبری فونٹ میں، اس فونٹ میں جس کا اجرا نہیں ہوا، اور وہ آپ عدالت میں پیش کر دیں۔ میاں نواز شریف جو ہیں وہ اقامہ بنوائیں، جنرل فیض حمید نے کہا تھا۔ آپ کے بھائی 90 کے آغاز میں جائیدادوں کے مالک بن جائیں لندن میں، جنرل فیض حمید نے کہا تھا۔ جنرل فیض حمید نے کہا تھا کہ آپ لوگ GIT میں جھوٹ بولیں۔ جنرل فیض حمید نے کہا تھا کہ بتائیں جا کے خاندان کی فیکٹریز کی تصاویر لے کر قومی اسمبلی میں، اور بتائیں کہ جناب حضور یہ ہیں وہ ذرائع۔ جنرل فیض حمید نے کہا تھا GIT سے باہر آئیں میاں نواز شریف، اور باہر آنے کے بعد کہیں کہ ہاں بھائی ہیں، 7 سے ذرائع آمدنی سے زیادہ ہیں، تم کو اس سے کیا، یہ جنرل فیض حمید نے کہا تھا۔ جس طرح کے جھوٹ آپ لوگوں نے بولے ہیں، قطری خط آپ لوگ لے کر آ گئے، قطری خط ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا عدالت کی جانب سے، جنرل فیض حمید نے کہا تھا۔ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جب آپ GIT میں گئی تھیں تو ISI کا جو آفیسر تھا، ریٹائرڈ بریگیڈیئر، وہ آپ سے سب سے زیادہ سوالات کرتا رہا، باقی لوگوں نے آپ سے ایک بھی سوال نہیں کیا۔ آپ باہر آ کر کچھ بھی بتائیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہاں پر آپ سوالات کے جوابات نہیں دے سکیں، آپ عدالت میں سوالات کے جوابات نہیں دے سکیں۔ GIT بنی، GIT کے بعد آپ کے پاس سپریم کورٹ میں موقع تھا، اس کے بعد آپ کے پاس احتساب عدالت میں موقع تھا، اس کے بعد آپ کے پاس اب بھی موقع ہے۔ وہ سوال جو عدالت نے آپ سے کیا ہے، اس سوال کا جواب آپ اب تک نہیں دے سکے۔ اس کے بعد آپ کے والد گرامی چلے گئے ہیں لندن علاج کرانے، اور وہاں جانے کے بعد وہ اپنا علاج بھی نہیں کرا رہے، یہ جنرل فیض حمید نے کہا ہے۔ اور جنرل فیض حمید کے حوالے سے یا فوج کے حوالے سے، دیگر لوگوں کے حوالے سے آپ لوگ جتنی باتیں کر لیں، آپ لوگ کہہ دیں کہ فوج میرا محترم ادارہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو کیا ہے اداروں کے ساتھ وہ سامنے ہے۔ آپ لوگوں نے جس طرح سپریم کورٹ پہ حملہ کیا، جس طرح فوج پاکستان پر حملے کیے، جس طرح آپ لوگوں نے دیگر اداروں پر حملے کیے، آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ چڑھ دوڑی تھیں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان آپ سے بھی رسیدیں مانگ رہا ہے، آپ دینے سے قاصر ہیں۔ تو یہ تمام باتیں جو ہیں یہ آپ لوگ کرتے رہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ اس وقت اس حالت میں آپ ایک بڑی جماعت کی، اس جماعت کے فالوورز کے لیے ایک بڑی رہنما ہیں، لیکن اس وقت آپ کی لیگل حیثیت جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، آپ نااہل ہیں۔ دوسرا، حسان خاور صاحب کے معاملے پہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ حسان خاور جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ترجمان بنا دیے گئے ہیں۔ چوہان صاحب جو ہیں وہ کرکٹ کھیل رہے تھے، اور ایک بار پھر بے خبری میں چوہان صاحب جو ہیں وہ آؤٹ کر دیے گئے ہیں۔ کرکٹ کھیلتے ہوئے بیٹنگ کے لیے تیار تھے، لیکن چوہان صاحب جو ہیں وہ آؤٹ کر دیے گئے، حسان خاور آ گئے۔ اس سے پہلے بھی چوہان صاحب کو اچانک ایک سرپرائز دیا گیا تھا، اور فردوسہ شقاوان آ گئی تھیں، اور اب جو ہے پھر چوہان صاحب واپس آئے، اب حسان خاور آ گئے ہیں، اور چوہان صاحب کو اب بھی نہیں پتا کہ ان کے ساتھ جو ہوئی ہے وہ کیوں ہوئی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویلاگ میں، آپ دیکھیے کہ چوہان صاحب پر بیتی کیا۔ وزیر جن خانہ جات ہوں، اصل تو میرے پاس وہ ہے نا گزارے، باقی مجھے تو نہیں پتا جانا کہ کیا ہو۔ پچھلی دفعہ میں تو کرکٹ کھیل رہا ہوں جو ہے نا، یہاں پہ کرکٹ کے ریوائول کے لیے جناب ہم لگے ہوئے ہیں، پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے، پاکستان کا امیج کرکٹ کے میدان میں۔ پارلیمنٹیرین کھیل رہے ہیں، رفاقت گیلانی صاحب ہیں، علی حیدر گیلانی صاحب ہیں، سارے لگے ہیں کھیلنے۔ پچھلی دفعہ بھی نہیں بتایا گیا تھا۔ اب میں کرکٹ کے گراؤنڈ سے باہر نکلوں گا تو بازار کیا کر رہی ہے، ویسے لاسٹ میں بتا پھر میں بعد میں بتاؤں۔